السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، PSY 406 ایجوکیشنل سائیکالوجی موٹیویشن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ 4 فیکٹرز ہم نے پڑھے، 4 اپروچز پڑھی، پھر اس کے بعد ہم نے ان کے اندر سے کنکلوڈ کیا 2 باتوں کو کہ ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے اور ایک ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے another important factor is called goal orientation اور گول اچیومنٹ۔ گول اورینٹیشن کیا ہوتا ہے؟ گول کیا ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے اپنے پاس اپنی زندگی میں ایک مقصد سیٹ کیا ہوتا ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر از دا بیہیویئر دیٹ سیکس دا سیٹسفیکشن آف گول سیٹنگ ان لرننگ اینڈ ٹیچنگ امپرووز پرفارمنس۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بیہیویئر اجاگر کرنا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر آپ نے چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کر لینے ہیں۔ جب گول سیٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کو اچیو کرنے میں آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے گولز کو اچیو کرنا سیکھ لیں گے تو پھر اپنی زندگی میں وہ بڑے گولز رکھیں گے، اور بڑے گولز رکھنے کے بعد ان کو اچیو کرنا سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، امپورٹنس اس کی یہی بتائی ہوئی ہے۔ گول سیٹنگ جو ہے وہ اس سے کیا ہوتی ہے کہ ہماری اٹینشن فوکس ہو جاتی ہے۔ اٹ موبلائز ایفرٹ کو یہ موبلائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب ہمارے پاس ایک گول سیٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ایفرٹ موبلائز ہو جاتی ہے، موو کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ اٹ انکریز پرسسٹنٹ ٹو ریمین فوکسڈ اینڈ کنٹینیو پٹ ان ایفرٹس ایون ان دا فیس آف آبسٹیکلس۔ تو اس گول کو سیٹ کرنے میں جو راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں تو ہم ان کو 1 by 1 حل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اٹ ہیلپس ڈیولپس نیو اسٹریٹجیز آف ایفرٹس۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نئی چیزیں سیکھتے ہیں کہ ہمارے راستے میں یہ اگر آبسٹیکل آ گیا تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گول کی کریکٹرسٹکس کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونا چاہیے اور اسپیسیفک گول ہونا چاہیے، ریزنیبل گول ہونا چاہیے، اور چوتھے نمبر پہ ماڈریٹلی چیلنجنگ گول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، keeping the view in mind, keeping the above in mind, teachers should set goals for themselves for students that have the above stated characteristics۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات جو میں نے شروع میں بتائی ہے کہ اپنے لیے بھی گول سیٹ کرنا ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے گول سیٹ کرنے ہیں، اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ سائیکالوجسٹ ہیو آئیڈینٹیفائڈ 3 levels آف سچ ٹیئر۔ ٹھیک ہے، کون کون سے لیولز ہیں؟ دا فرسٹ از لو فیئر آف فیلئر۔ لو فیئر آف فیلئر کیا ہوتا ہے کہ ویئر اسٹوڈنٹس کیپ دیئر لرننگ گولز چیلنجنگ اینڈ ماڈریٹلی ڈیفیکلٹ۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹیچرس اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے فیل ہونے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ سیکنڈ لیول از ہائی فیئر آف فیلئر ویئر لرننگ اینڈ پرفارمنس گولز آر ویری ہائی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو اچیو۔ سب سے پہلے ہم نے لو فیئر سے سٹارٹ کرنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جس چیز کا ہمیں ڈر ہو۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ لیول میں ہائی فیئر کا، اور تھرڈ لیول از فیلئر ایکسیپٹنگ ویئر اسٹوڈنٹس ایکسیپٹ ٹو فیل اینڈ آر ڈپریسڈ ایون بیفور دے ایکچولی فیل۔ تو ایکچولی جو فیل ہوتا ہے اس سے پہلے ہی بچہ سوچ کے ہی پریشان ہو جائے، ڈپریس ہو جائے۔ ہیئر دیئر پرفارمنس گولز آر ویری ویگ اینڈ ان سم کیسز ناٹ ایون ڈیفائنڈ۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ ریسرچ ہیو شون دیٹ اسٹوڈنٹس انٹرسٹ اینڈ دیئر ایموشنز پلے اے موسٹ سگنیفیکنٹ رول ان دیئر لرننگ۔ تو سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انٹرسٹ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اگر ان کی انٹرسٹ نہیں ہے ایک چیز میں تو وہ لرن نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اف اے اسٹوڈنٹ فیئرفل، بورڈ اینڈ اور ایکسائٹیڈ دو اسٹیٹس آف مائنڈ افیکٹ ہز لرننگ۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی بھی چیز کو لے کے وہ بہت زیادہ ایکسائٹ ہے تو اس سے وہ بہت جلدی سیکھ جائے گا، اور اگر وہ بورڈ ہے تو اس کو وہ نہیں سیکھ سکے گا۔ اس کے بعد سیلف کنسیپٹ اینڈ سیلف ایفیکیسی ہے، یہ بہت دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ سیلف کنسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے اوپر ایک یقین ہوتا ہے، ایک اعتماد ہوتا ہے، اور سیلف ایفیکیسی کیا ہوتی ہے کہ انسان کا اس اعتماد کے اوپر جب کوئی پرٹیکولر سچویشن آ جاتی ہے، مثلا انسان کہتا ہے کہ میں تیز بھاگ سکتا ہوں، جب بھاگنے کی سچویشن آئے تو وہ اگر اس کو فلفل کر لے تو وہ ہوگی سیلف ایفیکیسی۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم پہلے ڈیٹیل سے کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا لیکچر نمبر تھا 29
تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.